بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق الشرط ان یکون مقدما علی الجواب وان یکون فعلا خبریا متصرفا۔ گزشتہ درس میں فائدہ دوم میں یہ بات ہوئی تھی کہ ادوات شرط کے بعد جو دو فعل واقع ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا یا جواب شرط۔ ادوات شرط کے بعد دو فعل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا۔ یہ گزشتہ درس کا اختتام یہاں ہوا تھا۔ آج کا درس شروع یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ ادوات شرط کے بعد آنے والے جو دو فعل ہیں جن میں سے ہم نے کہا کہ پہلا شرط ہوگا دوسرا جواب شرط ہوگا، اب ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کیسا فعل شرط قرار پا سکتا ہے، وہ فعل کیسا ہونا چاہیے، جواب میں جو فعل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر آیا شرط اور جواب شرط میں جو دو فعل استعمال ہو رہے ہیں، آیا ضروری ہے کہ وہ ایک جیسے ہوں یا دونوں ماضی ہوں یا دونوں مضارع ہوں، یا اگر ان میں اختلاف ہو کہ ایک ماضی ایک مضارع تو بھی جائز ہے؟ یہ بحث اس میں ہے۔ پہلا نقطہ جو آج کے اس درس میں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شرط کا حق یہ ہے کہ وہ جواب پر مقدم ہو۔ مراد کیا ہے کہ فعل شرط پہلے ہو اور جواب شرط بعد میں۔ ہے بھی صحیح، اگر تو نے یہ کیا تو میں یوں کروں گا، شرط پہلے اور جواب شرط بعد میں۔ لیکن اگلا جو نقطہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یکون فعلا خبریا متصرفا۔ اس کو بہت سارے حضرات نہیں سمجھ پاتے، یعنی شرط کے لیے جو فعل ادوات شرط کے بعد استعمال ہو رہا ہے اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ فعل خبری ہو، یعنی جو فعل انشاء اور طلب پر دلالت کرتا ہے، جیسے امر ہو گیا نہیں، ایسا فعل نہ ہو۔ اور دوسری صفت اس فعل میں کیا؟ وہ فعل متصرف ہو، جامد نہ ہو، اور جیسے افعال وعد میں ہم نے ما، بیسا، عصا یا اس قسم کے کہ جن کی آگے تصریف نہیں ہو سکتی، اس قسم کا فعل بھی نہ ہو۔ خبریہ یعنی انشائیہ کے مقابل میں، طلبیہ کے مقابل میں، اور متصرفہ مراد کس کے؟ یعنی جامد کے مقابل میں۔ تو جو فعل شرط قرار پا رہا ہے ادوات شرط کے بعد، اس میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو انشائیہ نہ ہو، خبریہ ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ جامد نہ ہو بلکہ متصرف، یہ اس میں ضروری ہے۔ جواب شرط فرماتے ہیں جواب شرط کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں شرط اور جزا ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات فعل شرط بھی ماضی ہو اور فعل جزا بھی جواب شرط بھی ماضی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل شرط بھی مضارع ہو اور فعل جواب شرط بھی مضارع ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک ماضی ہو اور ایک مضارع۔ مثالیں بھی انہوں نے ان کی دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خوب، فرماتے ہیں حق کو شرط کا حق یہ ہے
کہ ان یکون مقدمن علی الجواب، کہ وہ جواب پر مقدم ہو، شرط پہلے ہو جواب بعد میں، ٹھیک۔ دوسرا وَأَن يَكُونَ فِعْلًا، اس شرط کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے ادوات شرط کے بعد، وہ فعل دو خصوصیات پر مشتمل ہو۔ نمبر ایک خبریًا، وہ خبریہ کا مطلب یعنی وہ انشائی نہ ہو، انشاء کا معنی طلب کا نہ ہو، جیسے میں نے گزارش کی جیسے امر ہو گیا، نہیں کہ جن میں طلب پائی جاتی ہے انشاء، یہ بھی نہ ہو۔ اور دوسرا متصرف یعنی جامد بھی نہ ہو، اور جیسے افعال و مضامین ما ہو گیا، بیسا یفعل کرو عسا ہو گیا، کہ جن کی آگے تصریف نہیں ہو سکتی، جن سے آگے مختلف صیغے نہیں بن سکتے، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ اما الجواب، جہاں تک ہے اس فعل کا کہ جو فعل جواب شرط قرار پاتا ہے، فلا یتقید بشیء من ذلک، ان میں اس قسم کی کوئی قیود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ حتماً خبری ہو یا متصرف ہونا۔ وَهُوَ، یہ جو فعل جواب شرط واقع ہوگا، وہ جواب قد یکون موافقا للشرط، بسا اوقات وہ شرط کے مطابق ہوگا، یعنی جیسا فعل شرط میں استعمال ہوا ویسا ہی جواب شرط میں۔ وقد یکون مخالفا لہ، اور بسا اوقات وہ شرط میں استعمال ہونے والے فعل کے مخالف ہوتا ہے۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، مثلا فَيَقَعُ الْفِعْلَانِ، او ادوات شرط کے بعد جو دو فعل آئے تھے جن میں سے پہلا شرط اور دوسرا جواب تھا، تو یہ دو فعل قد یکون مضارعین، بسا اوقات دونوں مضارع ہوتے ہیں، کہ فعل شرط بھی مضارع اور جواب شرط بھی مضارع۔ نحو ان تصبر تظفر، اگر تو صبر کرے گا تظفر کامیاب ہوگا۔ اب تصبر جو ان کے بعد ہے جو کہ شرط ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، تظفر جو جواب ہے وہ بھی فعل مضارع ہے۔ وَمَاضِيًا، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں فعل جو ادوات شرط کے بعد ہے، ایک شرط بنا اور ایک جواب شرط، وہ دونوں ماضی ہوں۔ اچھا، نہ وہ ان صبرتا ظفرتا، صبرتا بھی فعل ماضی ہے، ظفرتا بھی فعل ماضی ہے، مراد بھی ان صبرتا، اگر تو صبر کرا کامیاب ہو گیا۔ خوب۔ وَمُتَخَالِفَيْن، بسا اوقات یہ متخالف، کیا مطلب؟ یعنی فعل شرط اور فعل جواب شرط دونوں ایک جیسے نہ ہوں۔ جیسے ان صبرتا تظفر، اب صبرتا یہ ماضی ہے جبکہ تظفر مضارع ہے۔ ان تصبر ظفرتا، اب تصبر یہ ہو گیا مضارع، ظفرتا ہو گیا ماضی، تو دونوں میں فرق ہے، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جو دو فعل ہیں ان میں سے پہلا ہوگا شرط، دوسرا ہوگا جواب شرط، اور جو شرط ہے اس کو چاہیے کہ وہ خبری ہو اور مصرف ہو۔ اب فرما رہے ہیں کہ جب یہ مضارع ہوں گے دونوں، یا ایک مضارع اور ایک ماضی ہوگا، تو ان کے اعراب کا حکم کیا ہوگا؟ آیا حتماً دونوں مجزوم ہوں گے؟ پھر اگر مجزوم ہیں تو آیا لفظاً مجزوم ہوں گے یا محلاً مجزوم ہوں گے؟ اور پھر آیا جازم دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ بہت اہم دو نقطے جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں ان کو غور سے سننا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان الشرط والجواب مضارعین، اگر فعل شرط اور فعل جواب شرط دونوں مضارع ہوں، وجب جزمہما،
دونوں کا مجزوم ہونا واجب، فعل شرط بھی مجزوم اور جواب شرط بھی مجزوم، دونوں پر جزم پڑھنا واجب اگر دونوں مضارع ہوں۔ ایک نکتہ، اگلا نکتہ بہت اہم، وَإِذَا كَانَ مَاضِيًا، اگر فعل شرط بھی ماضی ہو اور جواب شرط میں استعمال ہونا فعل بھی ماضی ہو، دونوں ماضی ہیں، کانا فی محل جازم، اب ظاہر ماضی تو مبنی ہوتا ہے، ظاہرہ بات تو ہمیشہ ظاہرہ بات ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ماضی ہیں تو دونوں محلاً مجزوم ہوں گے، محل جازم میں ہوں گے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ محلاً مجزوم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا دو، کہ دونوں مضارع تو دونوں پر جزم پڑھنا واجب، اگر دونوں ماضی تو دونوں محلاً مجزوم۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے، اذا کان الشرط ماضیا والجواب مضارعا، اگر شرط میں استعمال ہونے والا فعل ماضی ہو اور جواب شرط میں استعمال ہونے والا فعل مضارع ہو، یعنی شرط اور جواب شرط میں اختلاف ہو کہ شرط میں ماضی، جواب شرط میں مضارع، اب ان کے جزم کا حکم کیا ہوگا؟ ایک نکتہ یہاں لکھ لیں علیحدہ سے کہ شرط مضارع ہو اور جواب شرط ماضی ہو، یہ انتہائی ضعیف ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ شرط ماضی ہو، فعل ماضی ہو اور جواب شرط مضارع ہو۔ خوب، اب ہماری بات آ گئی ہے کہ اذا کان الشرط ماضیا، اگر شرط میں استعمال ہونے والا فعل ماضی ہے، والجواب مضارعا، اور جو جواب شرط ہے وہ ہے مضارع، وجب جزم الماضی محلا، تو واجب ہے کہ جو فعل ماضی تھا وہ ہو محلاً مجزوم ہو، چونکہ لفظاً تو اس پر جازمانی نہیں ہے، لہذا اس کا محلاً مجزوم ہونا واجب۔ ٹھیک ہو گیا جی، اچھا آگے، جو جواب شرط مضارع ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جازا جزم المضارع ورفعہ، جو مضارع ہے اس میں دو وجہ جائز ہیں، چاہیں تو مضارع کو مجزوم پڑھیں، چاہیں تو مضارع کو مرفوع پڑھیں، یعنی اس پر جازم پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جازم تو سمجھ میں آ گیا، چونکہ ادوات شرط کے بعد ہے، لہذا اگر ہم اس پر جازم پڑھیں گے یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے کہا ہے کہ وہ رفع ہو، اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ بہت اہم اور دقیق نکتہ ہے، اس کو لکھیں ذرا، کہ جازم کی سمجھ تو آ گئی، ادوات شرط کے بعد ہے، جواب شرط ہے، لہذا اس پر جازم پڑھیں، لیکن آپ نے کہا ہے زیادہ رفع ہو، اس کو رفع پڑھنا بھی، اب اس کی وجہ، اگلی بات جو ہے اس کی وجہ ہے کہ کیوں رفع پڑھیں گے تو کس بنیاد پر اس فعل مضارع کو مرفوع پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں اما رفع المضارع، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ چاہیں تو مضارع کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، جزم نہ لگائیں بلکہ رفع پڑھ دیں، فَعَلَا، وہ اس بنیاد پر کہ انہو خبر لمبتدأ محذوف، کہ وہ ایک مبتدائے محذوف کی خبر واقع ہوگا، اور پھر خبر اور مبتدا مل کر جو جملہ ہوگا، والجملہ تو جواب شرط، پھر یہ پورا جملہ جواب شرط ہوگا، نہ کہ فقط وہ فعل۔ بہت غور، کہ اگر ہم اس مضارع کو مرفوع پڑھیں گے تو پھر رفع کس بنیاد پر؟ آپ کہیں گے اس بنیاد پر کہ اس سے پہلے مبتدا محذوف ہوگی، اور پھر یہ
اور فعل با فاعل اس مبتدا کی خبر بنے گا، پھر وہ مبتدا معذوف اور یہ جملہ مل کر جا کر جواب بنے گا اس شرط کا جو پہلے آیا۔ لا فرق ان یکون شرط، اب ہم نے کہا ہے کہ جو شرط ہے کہ وہ فعل ماضی ہو سکتا ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں، کیا کہ وہ ماضی ہو لفظاً، چاہے وہ لفظاً ماضی ہو، یہ جو پر ہم نے اتنی مثالیں پڑھی ہیں کما رہے، او معنن، یا لفظاً تو ماضی نہیں ہے لیکن معنی ماضی میں ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کما فی قولے کا جیسے ہے ان لم تضرنی، اب یہاں لفظاً ماضی نہیں ہے لیکن معنی ماضی میں ہے کہ ان لم تضرنی اغضب، یہ پڑھنا بھی جائز ہے، ان لم تضرنی اغضبو پڑھنا بھی جائز ہے، چونکہ یہاں لم تضر ماضی کے معنی میں ہے نہ کہ استقبال و حال میں، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اگلی بات ایک پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں جتنے بھی اسماء شرطیں اور من، ما، مہما، آئی وغیرہ، یہ ہمیشہ صدارت کلام چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن پہ ہوں، ہم سے پہلے کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ صدارت کلام یعنی یہ ابتدائے کلام چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی اسماء شرط ہیں، من اگر شرط میں استعمال ہو یا فرض کرو ان، یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ابتدا ہم سے ہونی چاہیے، اسماء شرط کا یہ تقاضا ہے۔ بہت غور کہ ان اسماء شرط جمیعہ، جتنے بھی اسماء شرط ہیں سب یہی چاہتے ہیں، کیا لہا صدر الکلام، ان کو ابتدائے کلام یعنی ابتدا کلام کا صدارت کلام، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جب بات شروع ہو تو بس ہم سے شروع ہو، پہلے وہ اس میں شرط آنا چاہیے۔ فلا يعمل فيها ما قبلها، اگر ان سے پہلے کوئی آ جائے ان میں وہ عمل نہیں کرتا، ہاں الا اذا كان حرف جر او مضافا، ہاں البتہ ان سے پہلے حرف جر یا مضاف وہ آ سکتا ہے، حرف جر اور مضاف کے علاوہ کوئی ان میں عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں، اب دو نقطے غور کرنے، تین باتیں ہیں اس سطر میں۔ پہلی بات کہ اسماء شرط چاہتے ہیں کہ ہم کلام کی ابتدا میں صدارت کلام، بات ہم سے شروع ہو۔ نمبر دو، اگر ان سے پہلے کوئی آ جائے وہ ان میں عمل نہیں کر سکتا۔ نمبر تین، ہاں اگر حرف جر یا مضاف ہو تو وہ پھر اور بات ہے۔ یہ تین ہو گئے، اب ان تین کی بات آگے ترتیب سے۔ فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، حرف جر اور مضاف کے علاوہ کوئی اور آ گیا اور اس نے ان اسماء شرط میں عمل کر دیا، باطل عملها، اسماء شرط کا اپنا شرطیت والا عمل باطل، اب یہ پھر اسماء شرط نہیں رہیں گے۔ وخرجت عن الشرطیت، اور پھر یہ شرطیت سے خارج ہو جائیں گے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ اسماء شرط سے پہلے حرف جر یا مضاف کے علاوہ کوئی اور آ گیا اور اس نے اسماء شرط میں عمل کر دیا تو اسماء شرط پھر اپنا عمل ان کا باطل ہو جائے گا اور یہ شرطیت سے خارج، پھر یہ اسماء شرط نہیں رہیں گے، ٹھیک۔ وَرُفِعَ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا، اور پھر ان اسماء کے بعد جو مضارع ہوگا پھر وہ مجزوم نہیں رہے گا بلکہ اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ مثال اِنَّا مَن يَطْلُبُ يَجِدُ،
ورنہ اگر انا نہ ہوتا تو ہم پڑھتے من یطلب یجد، جو طلب کرتے وہ پا لیتا ہے، لیکن چونکہ انا آ گیا، اب انا نے اس میں عمل کر دیا تو اب من شرطیت سے خارج ہو گیا، لہذا پڑھیں گے ان من یطلبو یجدو۔ اسی طرح لیس ما یسرکا یوجبنی، یعنی یسرو پڑھیں گے اور یوجبو پڑھیں گے، ما بھی اپنے شرطیت والے معنی سے خارج، چونکہ اس سے پہلے لیس آ گیا جس نے عمل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، لیسا ما یسرکا، ایسا نہیں جو تمہیں خوش کرے یوجبنی، وہ مجھے بھی تعجب میں ڈالے، ایسا نہیں۔ خوب، اب یہ بات یہاں سمجھ آ گئی کہ اسماء شرط سے پہلے اگر کوئی عامل آئے گا جر اور مضاف کے علاوہ، یہ اپنی شرطیت ختم کر بیٹھیں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے، ختم۔ فرماتے ہیں کل اسماء شرط مبنیتن ما عدا ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء شرط ہیں، وہ من ہو، ما ہو، مہما ہو، صرف ان کے علاوہ یہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ من ہمیشہ من رہے گا، ما ہمیشہ ما رہے گی، مہما ہمیشہ مہما رہے گا، الاخر۔ یہ کیوں مبنی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لملازمت حل اضافہ، چونکہ یہ لازم الاضافہ ہے، یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ جو مبنی نہیں۔ ٹھیک، اذا وقعت هذه الاسماء بعد حرف جر او مضاف فهي في محل جر، ہم نے اوپر کہا ہے کہ اسماء شرط پر اگر پہلے کوئی ہو تو عمل نہیں کرتا، لیکن جار اور مضاف ہو تو اس کو اجازت ہے، اگر کوئی عمل کرے گا تو پھر یہ شرطیہ سے خارج ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں اگر اسماء شرط سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے، اذا وقعت هذه الاسماء، یعنی یہ اسماء شرط اگر حرف جار یا مضاف کے بعد ہیں، فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، فَهِيَ فِي مَحَلِّ جَرٍ، یہ لفظاً نہیں، چونکہ مبنی ہوتے ہیں، محلاً مجرور ہوں گے، محلاً، لفظاً چونکہ مبنی ہے، لفظ میں تبدیل تو آ نہیں سکتی، محلاً مجرور ہوں گے نہ ہو۔ اما تسأل اسأل، اصل تھا ان او جار ہے، ما اس میں شرط ہے، اس ان جب ما پر آیا تو یہ ما محلاً مجرور ہے، لفظاً تو ما ہی رہنا ہے۔ اما تسأل، جس کے بارے میں تو سوال کرے گا، اسأل میں کروں گا۔ اس طرح غلام و من سے پہلے غلام آ گیا، غلام مضاف ہو گیا من کی طرف، تضرب ازرب، غلام و من تضرب، جس کے غلام کو تو مارے گا اس کو میں ماروں گا۔ اب یہاں غلام میں من، یہاں من محلاً مجرور ہے اور اما میں ما محلاً مجرور ہے۔ خوب، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اگلی بات، وَإِن دَلَّتْ عَلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، لیکن یہی اسماء شرط اگر زمان و مکان پر دلالت کر رہے ہوں، جیسے متا، اینما، یعنی زمانہ یا جگہ، مکان، اگر اسماء شرط میں سے کوئی اسم زمان و مکان پر دلالت کر رہا ہو، فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، تو ہیں تو یہ مبنی، لفظوں میں تو کوئی تبدیلی ہے، حرکت کی آنی نہیں، یہ محلاً منصوب ہوں گے۔ اسی طرح لکھیں اسماء شرط میں سے جو اسم
زمان و مکان پر دلالت کرے گا وہ محلن منصوب ہوگا. چونکہ ہم نے اوپر بات کر دی نا کہ اسماء شرط جو ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے عین کے. خوب اب وہ محلن منصوب ہوگا. کیوں؟ علی ظرفیت، بنا بر اور ظرفیت کے. کس کے لیے؟ لفعل شرط، وہ جو اس کے بعد فعل آ رہا ہے اس فعل شرط کا ظرف ہوں گے، زمان یا مکان جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. مثال متا تقم اقم. متا زمان پر دلالت کرتا ہے، جب تو کھڑا ہوگا، اقم میں کھڑا ہوں گا. اب یہ متا محلن منصوب ہے چونکہ یہ تقم کا ظرف ہے. بات ہے کہ جس وقت تو کھڑا ہوگا، زمانے کی بات ہے. یا آیت مجیدہ اینما تکونو، تم لوگ جہاں بھی ہو. اینما اب یہ مکان کی بات کر رہا ہے. یدرککم الموت، اب یدرک کا یہ ظرف بن رہا ہے، موت تمہیں وہاں پالے گی. یہ مکان ہو گیا. خوب اب ترتیب کے ساتھ چلنا ہے کہ اگر یہ اسماء شرط حرف جر یا مضاف کے بعد ہوں محلن مجرور، اگر اسماء شرط زمان اور مکان پر دلالت کر رہے ہوں تو محلن منصوب. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَىٰ حَدَثٍ، لیکن اگر یہی اسماء شرط ان میں سے کوئی اسم کسی حدث پر واقع ہو، یعنی مصدر پر ہو، فَمَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، تو یہ مفعول مطلق قرار پائیں گے. نہ وہ اَيَّ ضَرْبٍ، اب دیکھو نا اَيَّ ضرب، ضرب مصدر ہے، مصدر حدث کو کہتے ہیں، حدث پہ واقع ہوا. تضرب اضرب، اب یہی اَيَّ ضَرْبٍ یہ مفعول مطلق ہے اسی تضرب کا. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات علیحدہ ان وقع بعدها فعل لازم، اگر اسماء شرط کے بعد جو فعل استعمال ہوا ہے اگر وہ فعل لازم ہے، یعنی متعدی کے مقابلے میں فعل لازم ہے، تو پھر فَمُبْتَدَعٌ، یہ ہے اسماء، یعنی وہ اس میں شرط مبتدا ہوگا. خبرہ فعل الشرط و جوابہ، تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ وہ فعل شرط اور جواب شرط وہ مل کر پھر اس کی خبر واقع ہوں گے. جیسے من یذہب اذہب معہ، اب من یذہب، یذہب یہ فعل لازم ہے، جب لازم ہے اب یہ من ہو گیا مبتدا، یذہب فعل یہ بھی مجزوم، اذہب معہ یہ ہو گیا جواب. اب یہ شرط و جواب مل کر اس من مبتدا کے لیے خبر واقع ہوں گے، چونکہ اس من کے بعد جو فعل ہے وہ فعل لازم ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر مبتدا ہو گیا. وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ مُتَعَدٍ، لیکن اگر اس کسی بھی اسم شرط کے بعد یا اسماء شرط کے بعد فعل جو واقع ہوا وہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے. واقع علیہا، اور وہ متعدی خود اسی پر واقع ہوا ہے. مفعول، چونکہ بسا اوقات فعل خود اسم پر واقع ہوتا ہے، بسا اوقات اس اسم کی ضمیر پر واقع ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات خود اسم میں عمل کرتا ہے، بسا اوقات اس کی ضمیر میں کرتا ہے. آگے سمجھا رہے ہیں. وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا، اگر اسماء شرط کے بعد فعل آ جائے لیکن وہ فعل متعدی ہو، واقع علیہا، اور خود اسی اسم پر واقع ہو، فَمَفْعُولٌ بِهِ، تو پھر وہ اسم شرط اس فعل متعدی کا مفعول بہی ہوگا. ٹھیک ہوگا جی، یعنی مرن منصوب نہ ہو. من تضرب اضرب ہو،
تضرب چونکہ فعل متعدی ہے اور یہ خود اس من پر واقع ہوا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں من تضرب از رب ہو. اب یہاں من اس تضرب کا مفعول ہو گیا، تضرب کا مفعول بہی واقع ہوا جو ملن منصوب ہے. خوب. او واقعون علی ضمیرہا، یا اگر وہ فعل، باب اشتغال کی ایک بحث آئے گی کہ بسا اوقات کوئی فعل کسی اسم میں نہیں بلکہ اس اسم کی طرف پلٹنے والی ضمیر میں عمل کرتا ہے، پھر وہ اسم مشغول ان ہوتا ہے اور ضمیر مشغول فی ہوتی ہے. انشاءاللہ باب اشتغال آئے گا آگے. فرماتے ہیں اگر وہ فعل خود اس اسم پر واقع نہ ہو بلکہ واقع ان علی ضمیرہا، ان اسماء کی ضمیر، یعنی جو بھی اسم استعمال ہوا اس ضمیر پر واقع ہوا جو ضمیر پلٹ رہی تھی اس اسم کی طرف. فاشتغال، اس کو باب اشتغال کہتے ہیں. خوب. جیسے من یکرم ہو زیدن اکرم ہو. اب دیکھو نا، یکرم ہو، اب ہو کی ضمیر میں کیا کر رہا ہے؟ واقع ہو رہا ہے یکرم، اور وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اور من کی طرف جو پہلے ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اکرم. وعلی ذالک یجوز فی ادوات الشرط، بنا بری ادوات شرط میں جائز ہے کہ ان تکون فی موضع رفع بالابتداء، یہ بھی ہے کہ وہ محلاً مرفوع ہوں مبتدا ہونے کی بنیاد پر، او فی موضع نصب، یا وہ محلاً منصوب ہوں موضع نصب ہوں. کس بنیاد پر؟ بفعل مضمر، او کسی ایسے فعل کی بنیاد پر کہ وہ فعل ان کو نصب دے رہا ہو لیکن وہ فعل ظاہر نہ ہو، وہ فعل مضمر ہو، کہ ایک فعل مضمر ان کو نصب دے رہا ہو. یفسرہ الفعل ظاہر بعدا، جس کے بعد ایک اور فعل جو ظاہراً لفظاً موجود ہو جو اس فعل کی تفسیر کر رہا ہو. انشاءاللہ بحث آگے آئے گی. وَمِثْلُهَا فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، یہی تفصیل ہوگی جو اسماء شرط میں ہے، یہی اسماء استفہام میں ہوگی جو ہم نے تفصیل جن کی بیان کی. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ